اسی طرح اور سانو ذوالحج ملیا حضور کی نسبت جس کی نسبت سے چیز عطا ہو وہ افضل ہوتا ہے، نہ کہ جو نسبت سے ملی ہو وہ چیز افضل ہوتی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، کئیوں پر صحیفے آئے، کئیوں پر کتابیں نازل ہوئیں، لیکن اس طرح سے، اس انداز سے، اس محبت سے اللہ نے کسی سے کلام نہیں کیا جس انداز اور محبت سے میرے آقا سے کلام کیا۔ قرآن بھی آیا، لیلۃ القدر بھی آئی تو میرے محبوب کی نسبت سے، رمضان بھی آیا تو میرے محبوب کی نسبت سے۔ جنہوں نے تو یہ جان لیا کہ جو کچھ ہے وہ حضور کی نسبت سے ہے اور حضور کی رضا سے ہے اور حضور کی منشا اور چاہت سے ہے، وہ تو سمجھ گئے۔ ایک دن صحابہ کا جمعہ غفیر تھا، یوم مینا تھا، حج کا مہینہ تھا، کعبہ کا شہر تھا، اصحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جلوہ فغن ہے اور حضور شمع محفل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کیا ہے؟ شمع محفل ہے۔ میرے آقا کریم لجپال سرور کائنات سوال کر دینے اپنے صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام، سوال کر دینے۔ آج کل کے بندے علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑا توجہ کر دینا، کوئی امہات المومنین استعمال کر لے، یا کوئی سیدہ فاطمہ الزہرا دی ذات میں استعمال کر لے، یا حسنین کریمین دی ذات میں استعمال کر لے، یا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ذات میں استعمال کر لے۔ وہ جاہل اس نماز میں تو درود پڑھتا ہے، وہ نماز انہی کا ہی تو ذکر ہے۔ ازل سے تیرے حسن کا ترانہ بنی، نماز اس کی محبت کا ایک بہانہ بنی۔ تو ابھی علیہ الصلوۃ والسلام تک لڑتا ہے اور رضی اللہ تک لڑتا ہے۔ رضی اللہ بھی اللہ نے کہا، علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ نے کہا۔ کیسے جان چھڑا سکتا ہے؟ اللہ تو 24 گھنٹے فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا۔ اللہ نے تو اپنے محبوب پر نہیں نہ فرمایا کہ صرف محبوب پر ہی درود بھیجو، اللہ کی ذات نے فرمایا کہ محبوب پر بھی درود بھیجو، محبوب کی آل پر بھی بھیجو۔ تو اصحابہ اکرام جلوہ فغن ہیں، آقا سوال کرتے ہیں۔ اب آقا کا سوال غلاموں سے کیسے؟ کیا سورج کو موم بتی دکھائی جاتی ہے؟ نہیں نہ دکھائی جاتی، لیکن بات کچھ اور ہے، بات سمجھنے کی تھی، بات سمجھانے کی تھی، بات کچھ نہ کچھ ہم تک پیغام پہنچانے کی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے صاحب، ایو ھذا بلد، یہ جس میں بیٹھے ہو یہ کون سا شہر ہے؟ ہن دسو بھی سارے کیڑا ہے؟ ڈالا والا ہی جانتے ہو نا، پہچانتے ہو نا، کنو بولے تو نہیں ہو، اگواں نے تو نہیں ہو، سارے جانتے ہو۔ کوئی ایک ادھا ہوئے تو اس دا اعتراض کو نہیں، باقی سب جانتے ہو کہ اے ڈالا والا شہر ہے۔ کیا صحابہ نہیں سن جانتے؟ عمر فاروق نہیں سن جانتے؟ صدیق اکبر نہیں سن جانتے؟ کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا اور عثمان غنی نہیں سن جانتے؟ جانتے سن کہ اے جڑا مہینہ ہے، اے جڑا شہر ہے، اے مکہ دا شہر ہے۔ حضور نے پھر سوال کیا، ایو ھذا بلد، بتاؤ میرا صحابہ یہ کون سا شہر ہے؟ وہ جانتے تھے کہ یہ جو بیٹھا سوال کر رہا ہے یہ خود نہیں، یہ خود بھی ہے اور اس میں کچھ اور بولتا ہے۔ اب اور کی بات کر لیتے ہیں۔ صحابہ تو انداز رسول کو سمجھتے تھے، اور جس نے اپنے شیخ کے انداز کو نہ سمجھا، اپنے پیر کے انداز کو نہ سمجھا، وہ کیا خاک فنا فی شیخ ہوگا؟ فنا فی شیخ کسی منزل کا نام نہیں ہے، فنا فی شیخ اپنے محبوب کی رضا سے رضا ملانے کا نام ہے، رضا سے رضا ملانے کا نام ہے۔ جانتے تھے کہ یہ وہی محبوب ہے۔ ایک دفعہ آقا کریم گھر میں داخل ہوئے، سیدہ عائشہ گھر میں جلوہ فغن ہے، حضور آئے، فرماتے ہیں من انتا، تو کون ہے؟ میں گل سمجھی نہیں میری، میں نے کس کا نام لیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا۔ اب یہ وہ محبوب بیوی ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا تو آپ کا سر آپ کی گودی میں تھا۔ یہ وہ محبوب بیوی ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھی،
حضرت عائشہ ہڈی چوستی تھی، حضور پکڑ کے وہ ہڈی چوستے تھے۔ سبحان اللہ، یہ تھا، سبحان اللہ۔ نسبت یہ تھی کہ جس جگہ حضور عائشہ صدیقہ آرام فرماتی، حضور نے نماز پڑھنی ہوتی تو حضرت عائشہ کی جو پنڈلیاں مبارک ہیں وہ اس جگہ پہ آتی تھی جہاں حضور نے سجدہ کرنا ہے، تو حضور ان کو اٹھا کر پیچھے کرتے، پھر سجدہ ادا کرتے، پھر ان کو سیدھا کرتے، پھر رکوع قیام میں جاتے، اس لیے کہ کہیں حضرت عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے، ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اس حد تک محبوبہ، اس حد تک کہ آپ اعلان فرماتے ہیں، اے فاطمہ میں بھی عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی عائشہ سے محبت کر، خدا بھی عائشہ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کروں گا جو حضرت عائشہ کا ادب و احترام کرے۔ یہ وہ بیوی ہیں، اور حضور کیا فرماتے ہیں، من انت، تو کون ہے، تو کون ہے، سوال بنتا ہے لیکن اہل علم کے لیے نہیں بنتا ہوگا، لیکن اہل عشق کے لیے بنتا ہے، اہل عشق واسطے من انت، تو کون ہے، عرض کی یا رسول اللہ میں انا عائشہ، میں وہ عائشہ ہوں، فرمایا من عائشہ، یہ عائشہ کون ہے، فرمایا انا عائشہ بنت ابی بکر، میں وہ عائشہ ہوں جو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں، فرمایا من ابو بکر، یہ ابو بکر کون آ گیا، بتاؤ مجھے، من ابو بکر، یہ ابو بکر کون ہے، میں بات کر رہا ہوں جو کچھ ہے، جو ہوگا، جو پیچھے تھا، یہ سب مصطفیٰ کا ہے، من ابو بکر، یہ ابو بکر کون ہے، عرض کی حضور ابو بکر وہ جو آپ کا غار یار تھا، یعنی مشہور تھا ابو بکر کے بارے میں کہ سب سے بڑی جب مثال دینی ہوتی تو غار یار کی دیتے، سب سے بڑی مثال دینی ہوتی تو یار غار کی دیتے، فرمایا ابو بکر وہ جو غار یار تھا، فرمایا ہاں نام لیا کہ جو آپ کا محمد و ابو بکر، وہ جو آپ محمد علیہ السلام کا یار ہے اور غار یار ہے، اب جب نام نامی اس میں گرامی محمد آیا تو میرے آقا کے چہرے پر جلال کچھ ایسے رونما ہوا، فرمایا من محمد، یہ محمد کون ہے، اب یہاں پہ قلم اٹھائی حضرت مولانا رومی رحمت اللہ تعالی، آپ نے فرمایا لی مولا وقت خود فرمودائی، وقت لی معلتا لا یسعنی فیہ مقرب ولا ملائکۃ ولا نبی، فرمایا ہم پہ ایک ایسا وقت آتا ہے، اب حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ میں اگر اس سے آگے کہتی نا کہ محمد رسول اللہ تو بات کچھ ایسی تھی کہ حضور کچھ اور فرما دیتے، اور سمجھ گیا کیا فرما دیتے، یہ سارے نام میرے یار دے سمجھ جاؤ، یہ او لفظ ہوندا تے حضور کچھ اور فرماندے، پھر معلوم ہوا کسی اور دے نہیں، سارے نام یار دے نے، اول بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے، سبحان اللہ، فرمایا لی معلّہ وقت لی معلّتا لا یسعنی فیہ مقرب ولا ملائکۃ ولا نبی، فرمایا اے عائشہ جب بات یہاں تک پہنچی نا تو حضرت عائشہ ڈر گئی، پیچھے ہٹ گئی، جب پیچھے ہٹ گئی تو کچھ دیر بعد حضور کی طبیعت تبدیلی میں آئی، جب تبدیلی میں آئی تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہے حضور آج کیا بنا، آج تو یہ معاملہ ہوا، فرمایا عائشہ یہ بات کچھ اور ہے، ہم پہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے، سبحان اللہ، کدی اگ ہندا کدی وان پانی بید کسے نہ پایا، ہم پہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ہم نہ اس وقت نبی ہوتے ہیں، نہ رسول ہوتے ہیں، نہ بندے ہوتے ہیں، نہ خدا ہوتے ہیں، علامہ رومی فرماتے ہیں نا لی مولا وقت خود فرمودائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لی مولا وقت خود فرمودائی، من ندانم، میرے آقا ہم نہیں جانتے جبکہ آپ وہ ہیں جن پر وقت لی معلّہ کئی بار آتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس وقت آپ خدا ہوتے ہیں یا بندے ہوتے ہیں، من ندانم بندائے یا حق توئی، اب وہی وقت دوبارہ آ چکا، صحابہ کرام سے سوال ہے ایو ھذا بلد، ایو ھذا شہر، ایو ھذا یوم،
یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، اور یہ کون سا شہر ہے؟ کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک دوسرے کی طرف چرائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں اور خاموش ہو کر کپ کپاتے ہوئے جسموں سے بیٹھ جاتے ہیں. جرت نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ آج مینا کا دن ہے، یہ مکہ کا شہر ہے اور ذوالحج کا مہینہ ہے. کسی کی جرت نہیں ہے. سب کپ کپاتے ہوئے جسموں سے خاموش ہیں. جب حضور اٹھ کے چلے گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ابھی ہمیں تو پتا تھا، تمہیں تو پتا تھا، تم بڑے تھے، تم ہم سے افضل تھے، تم حضور کو عرض کر دیتے کہ آج کون سا دن ہے، آج مینا کا دن ہے، آج یہ شہر مکہ کا ہے، آج یہ جناب والا جو مہینہ ہے یہ ذوالحج کا ہے. تو صحابہ کرام میں سے جو جلیل القدر تھے جیسے حضرت ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عمر فاروق، حیدر کرار، انس بن مالک، حضرت جابر اور حضرت طلحہ جیسے جو جلیل القدر صحابہ تھے، انہوں نے فرمایا بھائی کیسی حماقت کرتے ہو، اگر ہم کہہ دیتے میرے آقا یہ ذوالحج کا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے رضائے یار کچھ اور ہوتی اور ذوالحج نہ رہتا، ذوالحج نہ رہتا. ہم کہتے آقا یہ تو مینا کا دن ہے، تو حضور کی رضا کچھ اور ہوتی تو مینا نہ رہتا. جو پرندے آنکھ رکھتے ہیں ارے سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں، جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں، جو بھی تیرے فقیر تیری محفل میں بیٹھنے والے کتنے روشن ضمیر ہوتے ہیں. تو فرمایا اگر ہم کہتے کہ یہ مینا کا دن ہے تو مینا نہ رہتا، ہم کہتے یہ مکہ کا شہر ہے تو ہو سکتا ہے یہ مکہ نہ رہتا. آپ بڑھاؤ کسی مہینے کو، رمضان کو بڑھاؤ، لیلۃ القدر والے کو بڑھاؤ، قرآن کے نزول کو بڑھاؤ، کیسے بڑھا سکو گے جبکہ یہی آقا مکے ہو تو سورہ مکی بن جاتی ہے. اس کی تو اپنی شناخت نہیں، شناخت میرے محبوب سے ہے. جب حضور مدینے جائے تو یہ مدنی بن جاتی ہے اور اپنے آپ نہیں آتی. ادھر سے محبت جب اچھلتی ہے، جب مچلتی ہے تو تبھی تو یہ راز ہے. یہ ایسے آ جاتی ہے، ایسے نہیں آتی بیٹا، حضور کی رضا سے آتی ہے، منشاء یاد سے آتی ہے. آئی سمجھ؟ تو یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے کیونکہ مہینے والا افضل ہے، مہینے والا افضل ہے، اور یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل. تو اس مہینے میں اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ غلامان محمد اپنے آقا کی ذات پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. یہ درود و سلام کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ درود و سلام پوری عبادتوں کی جان ہے اور مغز ہے. کوئی ایسی عبادت نہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جب تم ادا کرتے ہو تو اس کا اجر ملتا ہے. لیکن بھائی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نمازیں پڑھنے والا میرے ساتھ ایسے ہوگا، فلاں کرنے والا ایسے ہوگا، فلاں کرنے والا ایسے ہوگا. حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے نا، ان اول الناس بی اکثرہم یوم القیامہ، فرمایا جو چاہتا ہے کہ میں حضور کے سب سے زیادہ قریب ہو جاؤں قیامت والے دن، قیامت والے دن، ان اول الناس بی اکثرہم علیہ صلاۃ یوم القیامہ، فرمایا جڑا روزے قیامت چاہتا ہے کہ مینوں یار دی حضوری مل جاوے، مینوں یار دا قرب مل جاوے، مینوں محبوب دی نسبت مل جاوے، تو فرمایا کثرت نال میرے درود و سلام پڑھے گا. یہ راز انوکھا ہے، یہ بات انوکھی ہے، یہ درد انوکھا ہے، اور یہ کیفیت بھی انوکھی ہے. یہ مہینہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کا مہینہ. ہم وقت 12 مہینے ہی حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے ہیں، لیکن یہ مہینہ وہ ہے جب حضور آئے. تو جب حضور آئے تو پھر صاف ظاہر ہے حضور کے ترانے بھی گائیں، حضور کے ترانے بھی گائیں. او آیا نی ہائے، او آیا نی ہائے، او آیا جن اوڑا سی. 1,24,000 پیغمبر آئے، ہر پیغمبر کو میرے اللہ نے وعدہ لیا. آدم کو وعدہ لیا، نوح کو وعدہ لیا، زکریا کو وعدہ لیا، شعیب کو وعدہ لیا، یوسف کو وعدہ لیا،
یحییٰ کو وعدہ لیا، یعقوب کو وعدہ لیا، ایوب کو وعدہ لیا، آدم کو وعدہ لیا کہ تیری شریعت ہوئے، تیرا کلمہ ہوئے، تیری شریعت چل رہی ہوئے، میرا محبوب آ جائے تو کی کرے گا؟ میرا محبوب آ جائے تو کی کرے گا؟ تو بھائی اکتب ما اکتب، فرمائے اکتب ما قبلہ ما بعدہ، کیا قلم نے نہ لکھا کہ یہ عبداللہ کے گھر اور آمنہ کے گھر پیدا ہوگا؟ لکھا نا، لکھا نا، کاتب تقدیر نے لکھا نا، اللہ کے حکم سے لکھا، اور یہ حدیث کی دلیل ہے اور نص قطعی ہے کہ لکھا۔ اب جب لکھ دیا تو پھر آدم کو کہنے کی کیا ضرورت کہ میرا محبوب آئے گا تو اس کا کلمہ پڑھے گا؟ کیا اللہ جانتا نہیں؟ بھلے اعوذ باللہ تعالی جانتا ہے نا؟ یہ کیوں فرمایا؟ اللہ نے یہ پیغام اس لیے دیا کہ سب کچھ میری رضا سے، اور میری رضا محمد کی رضا، سب کچھ میری رضا سے اور میں محمد کی رضا سے، جب میرا نبی چاہے تبھی آ سکتا ہے، بندی نہیں، کوئی قید نہیں۔ یہ تو میرے محبوب کی کرم نوازی ہے کہ حضرت آمنہ کو شرف بخشا، حضرت عبداللہ کو شرف بخشا، حضرت عبد المطلب کو شرف بخشا، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل کو شرف بخشا۔ اللہم عبیس رسولانی منی، اے اللہ اور رسول ساڈے چ گل دے جڑا آخر الزمان اتنی قسماں چوا کے بھیجیا، پھر کہنا چاہیے نا او آیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، نی ہائے او آیا جنے آنا سی آون دیاں تانگاں مکیاں نے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب پر درود و سلام۔ تو درود و سلام کے گلدستے ہوتے ہیں، یہ جتنے پھول بیٹھے ہیں مقبول ہیں، یہ سارے پھول نے، اگر پھول ہیں تا، اگر پھول ہیں تا پھر یہ پھول نے، پھر انہاں دی خوشبو بھی ہے کہ خوشبو ہر پھول دی علیحدہ ہوندی ہے، اور جدو مل جاوے تو گلدستہ بن جاتا ہے، جدو گلدستہ بنے پھر کسی نو پیش کریدا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا بڑی محبت سے، بڑے انداز سے، بڑی رقت سے لکھا کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب لکھا اس تک تو آ گئے، آگے سے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ادراک و فہام نہ چل سکا اور آپ اسی پریشانی میں سو گئے۔ جب سوئے نا کہ حضور کرم فرما دیں، یہ مکمل کیوں نہیں ہو رہا؟ جب سو گئے تو میرے آقا کریم لجبال، من رآنی فی المنام فقد رآنی لا یتمثل الشیطان علی صورتی۔ حضور نے فرمایا جدو خواب وچ مینوں ویکھو، یہ گمان نہیں کرنا کہ کوئی ہور خیال ہے، یا خیال ہے مطلب اپنا بنیا ہوا خیال ہے، میں جدو آ جاواں ادو میں ہی ہوں۔ جدو میں آواں ادو میں ہی ہوں۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی، ادو میں ہی ہوں، کوئی ہور نہیں ہوں۔ لا یتمثل الشیطان علی صورتی، فرمایا شیطان نو اللہ نے سارے رنگ ڈنگ دیتے نے، عبد القادر نو کہہ سکتا ہے میں تیرا رب ہاں، فلاں نو کہہ سکتا ہے دھوکھا دے سکتا ہے، لیکن اے نہیں کسی نو کہہ سکتا کہ میں مصطفیٰ ہوں۔ خدا دی غیرت نو گوارا ہی نہیں ہے۔ خدا نو اے تے کوئی کہہ لگے، کوئی نمرود ورگا، کوئی فرعون ورگا، کوئی شیطان ورگا، کوئی حماد ورگا کہہ سکتا ہے کہ میں رب ہاں، میں کی ہاں رب ہاں۔ اللہ انہوں کوئی سیدھا ساواں سوٹا مار لیا اور فرمایا بھوکدا پھر تیرے نال میری خدائی نہیں کہنا فرق پڑتا۔ فرمایا جیڑی گل میرے محبوب دی آ جائے اتنے گل نہیں بننی، نہیں بھی نہیں، تو اے تے کہہ سکنا ہے میں رب ہاں۔ حضرت عبد القادر کے پاس آیا ابلیس، کہنے لگا میں تیرا رب ہوں، تیری ساری عبادت قبول، اب چھوڑ دو، جاؤ تجھے منزل پہ پہنچا دیا۔ آپ فرمایا سی منزل لبن کا تو بیٹھے سے الو دے پٹھے۔ آج بھی کئی منزل لبتے نے، محبت کی کوئی منزل نہیں ہے، محبت موج ہے ساحل نہیں ہے، میری افسردگی پہ ہنسنے والے تیرے پہلو میں شاید دل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو منزلیں کسی اور کو بتانا، ہم تو منزلیں چھوڑ کر بے منزل کی طرف آئے ہوئے ہیں، اور جب ڈھونڈنا بے منزل کو ہو، بے حد کو ہو، تو پھر حد لگا کر نہیں بیٹھتے، پھر حدیں توڑ کر بیٹھتے ہیں۔ راما صاحب کیسے فرماتے ہیں، رہنا ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، تو رہنا ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول،
تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول، لیلا صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہے وہ دل نہ کر قبول، تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول۔ ہم منزلوں کے لیے نہیں، ہم تو بے حد کی تلاش میں بے حد ہونے آئے ہیں۔ تم بڑی ہے کہ معراج ہے حسن کی، اے جنوں یہ بتا منزل ہے یہ کون سی، ان کے گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے پوچھنے والا خود لامکاں ہو۔ تو یہ بات کرنے کا شیخ سعدی سوئے ہیں، حضور آ گئے، جب حضور آئے تو فرمایا شادی کی لکھے۔ سبحان اللہ سبحان یہ جملہ یہ نہیں ہے کہ بھابی کہے گا یہ حضور جانتے ہیں تو پھر حضور پوچھا کیوں، الو قسم کے بندے، جاہل قسم کے بندے، حضور جانتے تھے کہ حضور نے پوچھا کیوں، میں کہا سبحان اللہ، ایسے گل کوئی نہ ہو گئی۔ آدھے نے حضور جانتے تھے تو حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تو حضور نے کیوں نہ بتایا، تو میں کہا اللہ 3 دن کتنے جا چھتی نال وہی کے بھیجا نا۔ ابو ظاہر تو سامنے کھڑا سی، بکواس کر رہا سی، حضور نال بد کلامی کر رہا سی، تو اللہ نے فوراً جبریل امین نو بھیجا جلدی جا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ سبحان اللہ۔ میں کہا یہ حضور نہیں سن جان دے تے اللہ نہیں سی پہ جانتا تھلے کی ہو رہا ہے۔ 3 دن بعد کیوں پیغام آیا، بے شک بے شک کیوں آیا بھائی، بے شک آیت صفائی کیوں آئی، کیوں حضرت عائشہ کی شان میں اور آپ کی پاکیزگی میں آیت آئی بے شک ہے؟ اللہ نے 3 دن بعد کیوں نہیں بھیجی؟ محبوب کو رلانا سبب تھا، اللہ پریشان کرنا سبب تھا، حضور کے گھر میں دن رات قیامت کا سما بنا ہو اور اللہ خاموشی سے دیکھتا ہو کہ اللہ نہیں جانتا تھا کہ معاملہ کیا ہے، چھان بین میں لگ گیا۔ یہ سوال نہیں بنتے، یہ الو قسم کے سوال ہے اور جاہلانہ قسم کے سوال ہے، اور یہ عقل کے سوال ہے، محبت کے نہیں ہے۔ اور میں سادی دس کی لکھے عرض کی تھی کہ حضور میں لکھیا ہے، ہم مل کے پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اس انداز میں بیٹھو بیٹا، مصطفیٰ دی تصویر یار دی تصویر خدا دی تصویر، مصطفیٰ دا چہرہ خدا دا چہرہ اور شیخ کامل دا چہرہ مصطفیٰ دا چہرہ، روح خدا روح نبی روح علی ای تسلسل درمیان ہر بلی۔ سمجھ یہ چہرے دو چہرے دیکھنے کے شوقین ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دیکھنا کیسے ہے۔ کھولی ہے شوق دید نے آنکھیں تیری، اگر ہر راہ گزر میں نقش کفے پائے جاتے، تو کہیں اور دیکھتا ہے تو کہاں کون ملے گا، اپنے محبوب کے چہرے سے دیکھ سب کچھ یہی ملے گا۔ سبحان اللہ بے شک۔ تو ایسے سما سے یہ پڑھنا ہے، ایسے انداز سے پڑھنا ہے کہ تمہاری ارادت اتنی پختہ ہو کہ ہم حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور کو سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کمال ہی کا شان من اللہ نور و کتاب مبین۔
سبحان اللہ سبحان وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء شادی نے عرض کی تھی کہ حضور بالا غلو لا بے کمال ہی کشفت جا بے جمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی. کہ پھر حضور نے فرمایا مسکرا کے شادی پھر کیا ہے؟ حضور کی فرمایا صلی اللہ علیہ نہ یزید کا وہ رہا ستم نہ زیاد کی وہ رہی وفا جو رہا تو نام حسین کا جسے یاد کرتی ہے کربلا وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. محمد النبی امیو و زکیو و صلاۃ و تجلو به القلیم و تفکر به الہ العالمین. یا رب العالمین جو کلام پاک پڑھے گی جو تمام پیش کیتا گیا تیری بارگاہ حضور پیش کرنے ہیں دست بدستہ مالک قبول و منظور فرما. اس کا ثواب 1,24,000 پیغمبر آقا انعامدار حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ عالیہ مقصد حضور ہدیتاً تحفتاً نکیرتاً نذرنتاً پیش کرنے ہیں مالک قبول و منظور. آمین. پنجتن پاک 12 امام 14 خلفائے خلفاء راشدین صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تابعین تبع تابعین امہات المومنین تمام خانوادہ رسول تمام خاندان رسول تمام دیروان پیش کرنے ہیں ہمارے قبول و منظور فرما. خاصان خاص پیران پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل لسانی شیخ سمدانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی آپ دی بارگاہ حضور پیش کرنے ہیں مالک قبول و منظور فرما. تمام سلاسل بزرگان دین نشاہیہ قادریہ چشتیہ صابریہ سہروردیہ گرگامیہ عالیہ تمام بزرگان دین تمام اولیاء اللہ کاملین تمام اہل سلسلہ تمام اہل نسبت تمام نیروان پیش کرنے ہیں مالک قبول و منظور فرما. الہ العالمین یا رب العالمین بطفیل تمام دے تمام اولیاء دے تمام اہل بیت طہار دے تمام صحابہ کرام دے طفیل اپنے آقا دے جوڑے دا صدقہ تمام دے ہاتھ مہربانی فرما. تمام تنگیاں مصیبتیں دور فرما رزق حلال رزق فراخ رزق طیب عطا فرما. بیماروں نے شفا کلی عطا فرما. اس محفل دے اندر جو کوئی بھی جس قسم کی بیماری مالک مبتلا ہے اپنے حبیب دے جوڑے دا صدقہ غوث الورا دا صدقہ تمام دے ہاتھ مہربانی شفا کلی عطا فرما. شفا کلی عطا فرما. بے اولادہ نو اولاد نرینہ عطا فرما. کوئی اس محفل دے اندر نیک حاجت لے کے بیٹھا یا کھڑا ہے مالک اپنے حبیب دا صدقہ اس دن دا صدقہ اس دے حالت مہربانی فرما. ایک ذیلی حاجات پوریاں فرما. کریمہ ببخشا بر حالمہ کہ ہستم مسیر کمند ہوا ندارم غیر از تو فریاد رس تو ہی یا سیاراں خطا بخش بس نگہدار مارا زراہ خطا خطا در گزارو ثواب نما. زباتا بود درداں جائے گی روئے سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل پذیر حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش
بود متقا سوار جہانگیر یکرا مراد کے بگذشت از قصر نیلی رواد مالک اپنے حبیب دے انہاں جوڑے دا صدقہ جڑے عرش اولاد دی زینت بنے اسا تمام دی حالت مہربانی تمام کمیاں کجائیاں قبول فرما تمام کمیاں کجائیاں قبول فرما اور تمام دی حالت مہربانی فرما اور اس جہان اگلے جہان دوواں جہانہ دے اندر اپنے محبوب کی نسبت کاملہ عطا فرما اپنے محبوب کی نسبت کاملہ ہم بھی تیری محبوب کی غلامی میں رہیں ہمارے جسم بھی تیرے محبوب کی غلامی میں رہیں اور ہماری قبر میں ہڈیاں بھی تیری محبوب کی غلامی میں رہیں اور ہم میں سے پیدا ہونے والی ہماری اولادیں بھی تیری محبوب کی غلامی میں رہیں آمین وصلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ ونور عرشہ وزنت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم